سر بار بار لچک دکھائے جا رہے ہیں خان صاحب, دکھائے چلے جا رہے ہیں, سپیس سیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ڈیسپریشن کے طور پہ دیکھا جائے یا یہ ایک لیڈر جس کی انہوں نے متنبع کیا ہے, کچھ بڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں, وہ اللہ معاف کرے, اینڈ ناٹ ان اے گڈ وے, یا ایک لیڈر جو خطرہ دیکھ رہا ہے اس ملک کے لیے, وہ اپنی سپیس دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو عمران خان کو ہی کین فور سی تھنگس, جو اس نے اب انٹرنیشنل سینیریو میں بھی جو انہوں نے دیکھا ہے, جس طریقے سے امریکہ میں ہوا, جس طریقے سے جنیوا میں سے وہاں سے آیا, جس طریقے سے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوئی, یہ ایک ایشو جو ہے صرف یہ پاکستان کی حد تک نہیں رہ گیا کہ یہاں انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے, یہاں جو ایک سیاسی جماعت کو یا ایک سیاسی قائد کو جس طرح سے ناجوازن پا سلاسل کر رکھا ہے اور 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, یہ یقیناً بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے. دیکھیں بنگلہ دیش حالانکہ معاشی طور پر خوشحالی کی طرف جا رہا تھا, اس ریجن ساری میں بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے تھا, لیکن معاشی صرف خوشحالی ایک مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے ابھی کہا کہ اگر یہ رول بیک ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا تو کچھ معاشی بہتری ہو, جی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے جس طرح آپ عوام کو جتنا ان کے لیے سپیس تنگ کریں گے, جتنا آپ ان کو سفوکیٹ کریں گے, جتنا ان کی آپ آزادی کو سلب کریں گے, تو وہ اس کا ریاکشن جو ہے لاوے کی طرح پھٹے گا. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک چنگاری, دیٹ از واٹ ہی از فیئرنگ. دیٹ از واٹ ہی از فیئرنگ. ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہاں دھرنا بھی جو ہے جماعت اسلامی کا چل رہا ہے, لوگوں کا ابھی انڈر کرنٹ ذرا دیکھیے گا آپ, پتہ نہیں یہ محسوس کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ نیرو والی وہ بانسری بجا رہے ہیں کہ کوئی ہو ہی نہیں رہا ہے. جس طرح ان کے لیے یہی ایک جو ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہی مقصود ہے, ان کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے بچانا مقصود ہے, ان کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا مقصود ہے, یعنی ان کا یہ ایشو نہیں ہے. یہ آج جو لچک دکھائی ہے خان نے کہ مشروط معافی پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے, آپ اسے کس تناظر میں آپ اس کو ذرا پیچھے سے بھی تو دیکھیے نا, اس کا شاخسانہ کیا تھا, 9 مئی کیسے پریسیپیٹیٹ ہوا. 9 مئی کو جناب وردیوں میں ان کا کوئی کام نہیں تھا, رینجرز کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ کسی کو گرفتار کریں, یہ پولیس کا کام ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے دیواریں پھلانگ کر وہ جو ہے بائیو میٹرک کمرے میں گھس کر جو ہے وکلاء کو زد و کوب کر کے, ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو مار پیٹ کر کے اور میزیں اور کرسیوں کو الٹ پلٹ کر کے جو ہے جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا, اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا کہ یہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا, ایک انصاف کے ایوان میں, سینکچوری آف جسٹس میں. اسی سپریم کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا سر معافی مانگ لیں, کہا تھا ان سے کہ آپ کی عادت کرتے ہیں, ایک غلط کام ہوا ہے, تب ہی ریفیوز ٹو بج, ہی شوڈ کمپلیٹ انفلیکسیبلٹی. سر یہ سچ, آپ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ تب معافی مانگ لی جاتی؟ تب فوج معافی مانگتی. کیا آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں کیوں فوج کو کس نے اختیار دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو, رینجرز کو, جس کو سرونگ جنرل جو ہے ہیڈ کرتا ہے, کہ وہ جو ہے اپنا ان کو جا کے عمران خان کو اندر سے گرفتار کرے, اور گرفتاری جو ہے غیر آئینی تھی. تو آج تو مجھے ایسکیلیشن لگی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک قائد جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, باپ کی جگہ رکھتا ہے نا پارٹی کے لیے, اور اگر رومانوی رشتہ نہ ہو تو پارٹی کی قیادت ہوتی ہی نہیں ہے. آپ ساروں کا دیکھ لیں, بے نظیر رومانوی رشتہ تھا, ذوالفقار علی بھٹو رومانوی رشتہ تھا, جو اپنی جو پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے لامحالہ جب اگر تو پولیس اسے پکڑتی اس طریقے سے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو ہے آئی جی کا یا ایس ایچ او کا یا جو ہے اسمبلی کا جو ہے گھیراؤ ہوتا, کہیں بھی ہوتا. اگر وردی میں جا کر اس کو پکڑتے ہیں تو پھر کیوں یہ چیختے ہیں, کیوں معافی نہیں مانگتی کہ ہم نے غلط کیا؟ کھوسا صاحب, آج تو مجھے لگا ہے کہ خان صاحب کی باتیں جو لوگ غلط اینالائز کر رہے ہیں, یہ یو ٹرن نہیں لیا, لچک دکھائی ہے, مگر سر ایسکلیشن کی طرف بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے بات کرنی ہے تو کر لو, ورنہ مجھے بھی نہیں کرنی. انہوں نے بات کی ہے کہ تمہاری عزت ہے اور میری عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گرفتاری جس طرح سے میری ہوئی ہے اس پر بھی کوئی جواب دہ ہے کہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی اس کو جو ہے مذمت کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی جب انہیں مخلصی دی ہے تو اس فیصلے میں دیکھیے گا کہ کتنا لکھا ہے, کس رینجرز کے خلاف پرچہ ہوا ہے, کس کو پابا سلاسل کیا ہے, کس کو اندر میں نے جس طرح ابتدائیے میں کہا کہ پہلے تو معافی خارج الامکان تھی, آج مشروط معافی کی بات ہو گئی ہے. یہ پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر مشروط معافی بھی آ جائے؟
مہر پہلے فوج تو معافی مانگے جس طرح سے اسے گرفتار کیا گیا ہے. دیکھیں آپ جڑ کو تو نہیں جاتے, آپ اس کا حروف ابجد کو تو نہیں دیکھتے. سر اگر یہ معافیاں منگانی ہوتی ہیں, آپ نے تو یہ سیاست جی ہے, ہم نے تو رپورٹ کی ہے, آپ نے تو جی ہے. مساق جمہوریت ہوتا سر, کیا این آر او تو ہوتا مشرف کے ساتھ, آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیے. سر اگر یہ معافیوں کے اوپر ہی بات آ کے رک جانی ہے اس ملک میں, پورا ریاستی نظام آپ بھی معافی کی شد و مت سے اسی طرح تقاضا کر رہے ہیں, ادھر سے بھی معافی کی. دیکھیں میں معافی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ انہیں پابا سلاسل ہونا چاہیے تھا, ان پر مقدمات قائم ہونے چاہیے تھے. جن لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے ہائی کورٹ کی بے حرمتی کرتے ہوئے, وکلاء کو زد و کوب کر کے, ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کر کے, کرمنل ٹریس پاس کرتے ہوئے عمران خان کو انلیگل اریسٹ کیا, یہ سارے جرائم کا شاخسانہ ہے اور قابل مواخذہ ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ حتمی اس پر کر گیا. کس کو پکڑا ہے مجھے بتائیں, اگر وہ جرم نہیں ہے اس سے یہ 9 مئی سے یہ یعنی اس پر حملہ کی تو کوئی جواز ہے. میرے نزدیک غریب کی جھونپڑی اور کور کمانڈر کا گھر اس کا اتنا ہی تقدس ہے. مجھے بتائیں سر کچھ حساس مقامات تو ہوتے ہیں نا سر, میری عزت نہیں ہے, سب کی عزت ہے, غریب آدمی کی عزت نہیں ہے, تو پھر خدا رہا دیکھیں مت اس کو للکاریں. Where will this end? یہ ختم کرنا ہے, کدھر ختم ہوگا سر؟ Yes, the establishment should realize its mistakes. دیکھیں جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ نے 1971 میں بھی یہی کا شاخسانہ کیا تھا. آپ نے اس وقت بھی دھتکارا تھا عوامی مینڈیٹ کو, 160 سیٹوں والے لینے والے کو آپ نے اس وقت بھی. اگر ایگزیکٹ ریپلیکا ہے, مہر ریپلیکا ہو رہا ہے وہی, اس میں بھی آپ نے ان کو اندر کر دیا تھا, اس میں بھی سال سے اندر ہے. اس میں بھی آپ نے پارٹی کو بین کر دیا تھا, اس میں بھی آپ تقریباً بین کر. آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے, ہماری غلطی ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں دیکھیں اس کا ریئیکشن تو آٹومیٹکلی ہونا تھا. ریئیکشن جو ہے ایکشن کو پہلے پکڑیں, ریئیکشن پہ بعد میں آئیں. پہلے وہ معافی مانگیں یا وہ ان کے اندر کریں, اور غلط ریاکشن پہ پھر آپ معافی مانگیں گے. بالکل مانگیں گے اگر ہماری غلطی ہے. دیکھیں ہم نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایکشن ان کا, پہلی غلطی ان کی, پہلے وہ معافی مانگیں, پھر اپنے غلط ریاکشن پہ آپ بالکل معافی مانگیں گے. ریاکشن غلط تھا نا, پیٹرول بم کا اعتراف بھی ہو گیا سر, جی ایچ کیو کا راستہ دکھانے کا اعتراف بھی ہو گیا سر. نہیں میں دیکھو, اگر میرے گھر پر کوئی آ کر ریڈ کرتا ہے, ہم بلوچ ہیں, میرے گھر کی چادر 4 دیواری کو پامال کرتا ہے, مجھے فاسٹ فارورڈ چلے گئے نا آپ, تو واپس آئیں تھوڑا سا سر. اگر یہ آپ شیر خان کے مجسمے کو توڑنا, یہ آپ کے پی کے, اگر میں مان بھی لوں کہ فالس فلیگ ہے, بس ایک سیکنڈ, پورے ملک کے طول و عرض میں جن شہروں کے اندر فوٹیجز موجود ہیں, مجسمے توڑے جا رہے ہیں, آگ لگائی جا رہی ہے, وہ تو لیجٹ تھا نا سر. مجسمے تو اب سارا تو فالس فلیگ نہیں ہو سکتا. وہ ایسٹ پاکستان میں یعنی سوری بنگلہ دیش میں بھی آج مجسمے سارے توڑے گئے. یہ تو ان کا قائد اعظم تھا. اگر دیکھیں بابا قوم تھا, ٹھیک ہے, عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں, ان کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ کیوں نہیں دیکھ رہے تاریخی پس منظر میں, وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا. آپ کی اپنی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی سنائی ہے, نو یو ڈونٹ تھنک کہ وہ غلط ہے؟ نہیں بالکل غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, رستہ دکھانا کوئی غرض نہیں. دیر نو ریڈ لائنز ان دس کنٹری نا سر. ریاستیں پھر آپ نے کہا کہ جو سبق نہیں سیکھتی وہ پھر مٹ جاتی ہیں, مگر مجھے بتائیے کہ ریاستوں میں ریڈ لائنز نہیں ہوتی. دیکھیں آپ جب چادر اور 4 دیواری کو پامال کریں گے اور وہ فارم 47 کی جو ہے مانیٹرنگ کریں گے